أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورہ نساء کی آیت 143 اور 144 یہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں بعض ایسی نمازوں کا ذکر ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتی اور رد کر دی جاتی ہیں. بس قرآن کریم جہاں مقبول نمازوں کا تفصیل سے ذکر فرماتا ہے اور ان کی صفات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وہاں مردود بہت کھول کر بلا شک و شبہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتا ہے. ان نمازوں میں سے جو رد کر دی جاتی ہیں، جو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہیں، جن کے متعلق یہاں تک بھی فرمایا کہ ویل للمصلین، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی نمازیں رحمت کی بجائے لعنت ڈالتی ہیں اپنے پڑھنے والے پر. ان نمازوں کی تفصیل جہاں جہاں بھی ملتی ہے، ان میں دو شرطیں بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہیں. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافق انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر در حقیقت دھوکہ دے دیتی ہے، اور جس ذریعے سے وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ ذریعہ اس پر الٹ پڑتا ہے.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان لوگوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں فروتنی نہیں پائی جاتی، ان میں جوش اور ارادہ اور ذوق نہیں پایا جاتا۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کے جذبے کی خاطر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جہاں تک یاد الہی کا تعلق ہے ان کی نمازیں عملاً یاد الہی سے خالی ہوتی ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ دو باتوں کے درمیان تذبذب میں پڑے رہتے ہیں، یعنی دنیا اور خدا کے مابین۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ دنیا ہی کے ہوتے ہیں نہ خدا کے ہو جاتے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے پھر کوئی حق پانے کی راہ نہیں پائے گا، کوئی راستہ نہیں دیکھے گا جس کے ذریعے وہ ہدایت پا سکے۔ ان آیات میں جن نمازوں کے متعلق بڑا شدید انذار پایا جاتا ہے، جب بعض مومن قرآن کریم کی ان آیات سے گزرتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اکثر انسانوں کی نماز میں کسالہ کی حالت تو بہت کثرت کے ساتھ ملتی ہے، خواہ ریا کا پہلو اس میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہلاکت کے جن کیڑوں کا ذکر ہے ان میں کسالہ کا کیڑا، یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کاہلی اور سستی اور غفلت اور بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی کثرت سے عام ملتے ہیں۔ اس لیے کیا ایسی نمازیں انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تو نہیں پہنچائیں گی؟ کیا بہتر نہیں ایسی نمازوں سے کہ انسان ان نمازوں کو ترک کر دے اور اس خطرے کی راہ سے گزرے ہی نہ جہاں خود نمازیں انسان پر لعنتیں ڈال رہی ہیں؟ یہ خیال درست نہیں، یہ اندیشہ محض ایک واہمہ ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تعاون کے حالت کے ساتھ باندھ کر ہر جگہ اس مضمون میں ایک ہی قسم کی روش اختیار فرمائی ہے۔ کہیں ایک جگہ بھی محض غفلت کی حالت میں نماز پڑھنے کو وہ گناہ اور وہ جرم قرار نہیں دیا جس کے نتیجے میں نماز انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ خیالات کی یورش کے نتیجے میں کہیں بھی قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز لازماً رد کر دی جائے گی اور وہ گناہ کا موجب بنے گی۔ بعض جوڑے مل کر ایک مکمل مضمون بناتے ہیں، اور جہاں جہاں بد نمازوں کا ذکر ہے، مہلک نمازوں کا ذکر ہے، وہاں آپ ریا اور غفلت کا جوڑا اکٹھا پائیں گے۔ یعنی جرم بنانے کے لیے نماز کو ان دو شرائط کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ہلاکت ہو ان لوگوں کی ان نمازیوں پر، لعنت پڑے ان نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اور پھر بغیر تردد کے، بغیر روک کے، بغیر عطف ڈالے فرمایا الذین هم یراؤون، یعنی ان غفلت کرنے والے نمازیوں پر لعنت ہو جن میں ریا کا پہلو پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایک اور آیت میں لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى،
वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून। इस पूरी आयत में भी ऐसे नमाजियों का जिक्र है जो रियाकारी की खातिर दिल में ईमान ना रखते हुए भी नमाजें अदा करते हैं, और उनमें ये दो सिफ़ात पाई जाती हैं कि वो नमाजें गफलत की हालत में अदा करते हैं और खुदा की राह में खर्च करने से गुरेज करते हैं और बहुत बोझ महसूस करते हैं। बस पहली बात तो ये ज़हन नशीन करनी चाहिए कि वो मुब्तदी और वो सालिक जो बेख्तियारी की हालत में नमाज के मग़ज़ को नहीं पा सकता, इसकी रूह को नहीं पहुंच सकता, जिसको मालूम नहीं है कि इस राह में कैसे चलना है, जो दयानतदारी से कोशिश तो करता है लेकिन ठोकरें खाता है, गिरता पड़ता है, चाहता है कि महबूब की मंजिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन बेख्तियारी और मजबूरी की हालत में रास्ते की ठोकरों का शिकार होता रहता है। ऐसे नमाजी पर कुरान करीम ने कहीं भी लानत नहीं डाली और ऐसी नमाज के मरदूद होने के मुतल्लिक कोई ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि युक़ीमून अस्सलाता की हालत ही बता रही है कि मोमिन की नमाज़ों को ये ख़तरात लाहिक होंगे और हर वक्त अपनी नमाज़ों को खड़ा करने की, इस्तिक़ामत बख्शने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो क्या तरीक़ हैं जिनके ज़रिए हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें और जिनके ज़रिए हमारी नमाज़ों का क़िबला दुरुस्त हो जाए।